ایک چھوٹے سے شہر میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام ابراہیم تھا۔ وہ صرف 4 سال کا تھا۔ اس کی چمکدار آنکھیں اور مسکراتا چہرہ ہر کسی کو خاص محسوس کرواتا تھا۔ ابراہیم دوسرے بچوں کی طرح کھیلنا اور مزے کرنا پسند کرتا تھا، مگر اس کا دل مہربانی اور سمجھداری سے بھرا ہوا تھا۔ ابراہیم کی سب سے خوبصورت عادت دوسروں کا خیال رکھنا تھی۔ چاہے وہ اس کا خاندان ہو، دوست ہو یا اجنبی، وہ ہمیشہ سب کو پیار اور محبت دیتا تھا۔ ہر صبح اسکول جانے سے پہلے وہ اپنی ماں کی مدد کرتا اور ناشتہ تیار کروانے میں ہاتھ بٹاتا۔ پہلے اپنے بڑے بھائی کو دودھ کا گلاس دیتا، پھر خود پیتا۔ اگر اس کی دادی کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ فوراً لے آتا۔ اس کے والدین اکثر ایک دوسرے کو خوشی سے دیکھتے اور اپنے بیٹے پر فخر محسوس کرتے تھے۔ اسکول میں ابراہیم سہولت پسندی کے لیے مشہور تھا۔ اگر وہ کسی دوست کو بنا پنسل کے دیکھتا تو فوراً اپنی پنسل دے دیتا۔ جب کسی بچے کے پاس لنچ نہیں ہوتا تو وہ اپنا لنچ خوشی سے بانٹ لیتا، چاہے اپنے لیے کم ہی کیوں نہ رہ جائے۔ اس کے استاد بھی اس کی عزت کرتے کیونکہ وہ ہمیشہ تمیز سے سلام کرتا اور دھیان سے سنتا۔ گڈ مارننگ ٹیچر، وہ چمکدار چہرے کے ساتھ کہتا اور کبھی بھی شکریہ کہنا نہ بھولتا۔ لیکن جو چیز ابراہیم کو واقعی خاص بناتی تھی وہ چھوٹے بچوں سے اس کا پیار بھرا برتاؤ تھا۔ وہ اپنی چھوٹی کزن زوہا کے ساتھ پیار سے کھیلتا، اس کو ہنسانے کے لیے مزیدار چہرے بناتا تھا۔ جب اس نے ایک چھوٹے بچے کو جوتوں کے تسمے باندھنے میں مشکل محسوس کرتے دیکھا تو جھک کر اس کی مدد کی۔ اگر کوئی بچہ کھیلتے وقت گر جاتا تو ابراہیم سب سے پہلے جاتا اور اس کو تسلی دیتا۔ رونا مت، تم بہادر ہو، وہ پیار سے کہتا اور اس کے آنسو پونچھتا۔ ابراہیم کو کھانا بہت پسند تھا، مگر وہ خود غرض نہیں تھا۔ اس کو اپنے پسندیدہ کھانے جیسے کہ بریانی اور میٹھے کھجور بہت اچھے لگتے تھے، مگر وہ کبھی اکیلا نہیں کھاتا تھا۔ جب بھی اس کے پاس مزیدار کھانے کی کوئی چیز ہوتی تو وہ اپنے بھائی اور دوستوں کو بلاتا۔ چاہے اس کے پاس صرف ایک چاکلیٹ ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑتا اور سب کو کھلاتا۔ کھانا تبھی مزیدار لگتا ہے جب ہم سب مل کر کھائیں، وہ مسکرا کر کہتا۔ اس کو اپنی ماں کے ہاتھ کے پکائے ہوئے کھانے بھی بہت پسند تھے۔ وہ ہمیشہ ان کا شکریہ ادا کرتا اور کھانا کھانے کے بعد برتن دھونے میں ان کی مدد کرتا۔ ایک دن اس نے اپنی ماں کو تھکا ہوا دیکھا تو بنا کچھ کہے ایک چھوٹی کرسی اٹھائی، اس پہ چڑھ کر برتن دھونا شروع کر دیے۔ اس کی ماں اس کی اس نرمی سے بہت متاثر ہوئی اور اسے پیار سے گلے لگا لیا۔ تم میرے فرشتے ہو ابراہیم، انہوں نے کہا۔ ابراہیم صرف لوگوں سے ہی مہربانی نہیں کرتا تھا بلکہ جانوروں کا بھی خاص خیال رکھتا تھا۔ اس کے گھر کے قریب ایک بلی رہتی تھی جو ہمیشہ بھوکی لگتی تھی۔ ہر روز ابراہیم اپنے کھانے کا تھوڑا حصہ بچا کر باہر رکھ دیتا۔ وہ نرمی سے بلی کو پیار کرتا اور اس سے بات کرتا جیسے وہ اس کی بات سمجھتی ہو۔ جلدی ہی بلی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی کیونکہ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ ابراہیم کا دل پیار سے بھرا ہوا ہے۔ ایک شام ابراہیم کے والد اس کو پارک لے گئے۔ وہاں اس نے ایک بزرگ آدمی کو دیکھا جو اپنے سامان اٹھانے میں مشکل محسوس کر رہے تھے۔ بغیر سوچے ابراہیم فوراً مدد کے لیے بھاگا۔ دادا جان، میں آپ کا یہ سامان اٹھا دوں؟ اس نے نرمی سے کہا۔ بزرگ آدمی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم بہت اچھے ہو ابراہیم، دنیا کو تم جیسے بچوں کی ضرورت ہے۔ ابراہیم کی کہانی ہمیں ایک اہم سبق سکھاتی ہے، مہربانی کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ تو پیارے بچوں، آؤ ہم سب ابراہیم کی طرح مہربان بنیں، خوشیاں بانٹیں، بڑوں کی عزت کریں اور اپنے آس پاس کے ہر شخص سے پیار کریں، کیونکہ اصلی خوبصورتی صرف مہربانی میں ہی ہے۔